یاد کر لیا ہے تو مجھے اس بات کا صدمہ ہوا کہ بھلے سے پوتے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا لیکن تاج تو تیرے سر پہ رکھا جائے گا، بابا دادا تو تاج سے محروم رہے گا، اس لیے مجھے صدمہ کاش مجھے وہ تاج میرے سر کے اوپر رکھا جاتا اور مجھے بھی صلہ ملتا۔ تو جو بیٹا بھی اچھا تھا اور جو ہے لائق تھا اس نے باپ کی یہ بات سن لی اور سننے کے بعد جو ہے وہاں سے چلا گیا، رات دن محنت کری، کوشش کری۔ جب اگلا سال آیا اور جو شاہجہاں دلی کی جامع مسجد میں حافظوں کا ایک جلسہ کرتا، اچھا جس کا قرآن پاک ہوتا اس کو دلی کی جامع مسجد میں رکھ کر کے اس کو قرآن پاک سنا جاتا۔ اب جب وہ شعبان کا آیا اور جو ہے مجلس لگی تو انہوں نے کہا کہ لڑکے نے ابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے دلی کی جامع مسجد میں قرآن پاک سنا دوں؟ تو کہنے لگا شاہجہاں اگر محمل تو اس قابل ہوتا تو تیرا بوڑھا باپ اس صدمے کو کیوں لے کر کے جنت میں جاتا، آخرت میں جاتا؟ کہنے لگے ابا جی وعدہ ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، آپ جہاں سے قرآن پاک پڑھنا چاہیں وہاں سے مجھ سے پڑھائیں، انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ لوگ اورنگزیب نے ایسا قرآن پاک پڑھا دوستو بزرگوں کہ آنکھوں میں جو ساتھ سننے والے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر شاہجہاں بڑا خوش ہوا اور خوش ہونے کے بعد میں اس نے سب کی دعوت کری۔ تو دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں، قرآن کریم تو ایسی چیز ہے کہ جو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے اور اب سے محمد سلیم کا لیکن اس کے ساتھ میں حافظ قرآن لگ گیا ہے تو اس کا دیکھیں کتنا بڑا مقام آخرت میں ہوگا کہ سب سے اونچا مقام حافظ قرآن کو ملے گا۔ ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ چڑھے گا تو کتنی آیتیں ہوگی، کتنے درجے ہو گئے؟ یہ کس کو مل رہا؟ حافظ قرآن کو مل رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر اتارا ہے۔ پڑھانے والے کو محروم نہیں ہے، ان کو بھی صلہ مل رہا ہے۔ اس لیے کم سے کم ہم اگر حافظ نہیں بن سکتے تو اپنی اولاد کو بنا سکتے ہیں اور جتنی آیت سیکھنا چاہیں بھی سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ایک بارے کے حافظ ہو گئے تو یہاں دنیا میں دیکھتے ہو فلاں صاحب کا مکان 8 منزل کا ہے، میں 9 منزل 10 منزل بنانے کی کوشش کروں گا اور میں اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کروں گا، لیکن آخرت میں کتنا اونچا مقام ہوگا حافظ کا یہ ہم نہیں سوچتے ہیں۔ اس لیے بعض جگہ قرآن پاک حفظ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے حافظ ہو جاتے ہیں اور بڑی عمر میں سیکھ لینا ہے تو کمال کی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا تو کیا صحابہ کرام بوڑھے نہیں تھے، جوان عمر نہیں تھے، بچے کے سارے تو سیکھنے جاتے تھے، جوان عمر والے بھی جو انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور سیکھا۔ اس لیے قرآن اور علم دین سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک، قبر میں جانے سے پہلے علم دین سیکھ سکتا ہے، اس کی کوشش کر سکتا ہے اور علم دین آ سکتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، 120 سال کی زندگی ہوئی ہے، جو پڑھنے والے گئے تو 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، زبان موٹی تھی پلٹتی نہ تھی۔ جب بچے مدرسے میں جاتے بچے ان کا دیکھ کر کے مذاق اڑاتے، ان کی تفریح کرتے، دیکھو اتنا بڑا آدمی قاعدہ پڑھنے آیا، نورانی قاعدہ پڑھنے آیا ہے، تو ہنسی مذاق ان سے کیا کرتے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ ایک دن سوچا چلو جا کر کے کنویں میں گر کے مر جاؤں گا، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ لیکن جب کنویں پر جا کر کے دیکھا عورتیں چلی گئی تو جو رسی ہوتی ہے اور جو کنویں کا گولا ہوتا ہے اس سے اٹک کر جو کھاتی ہے گھستی ہے تو وہ رسی کے چلنے کی وجہ سے کنویں کا جو گولا ہوتا ہے من ہوتی ہے اس میں گہرے گہرے نشان اور گڈھے پڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچ کر کے سوچا دیکھا وہی ہے نشان کیسے ہے، کیوں پڑے ہوئے ہیں، تو سوچنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ رسی سے ٹکرا کر کے چلتی ہے، اس کی وجہ سے یہ گھس گئی ہے اور یہ کنواں کا گولا گھس گیا ہے، جو پتھر کا تھا، چونی سے بنا ہوا تھا، اینٹ کے سے بنا ہوا تھا، یہ بھی گھس گیا، تو کیا چمڑے کی زبان نہیں گھس سکتی، چلو پھر محنت کریں گے۔ اور پھر انہیں آ کر کے محنت شروع کری، پڑھنا شروع کر دیا تو دوست وقت سے شیخ سعدی بن گئے، بزرگ بن گئے اور ان کی گلشتان دوست جو کتابیں ہیں انہوں نے تجربے کی باتیں لکھی ہیں دوستوں بزرگوں۔ تو پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، ہم یہ سوچے کہ بھئی اب تو ہمارا وقت نکل گیا، اب ہم نہیں پڑھ سکتے، اب نازک قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جس کا بچہ نازک قرآن پڑھے تو اس کے باپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور آپ جو قرآن ہو جائے تو کیا کہیں گے، اور عالم دین بن جائے تو ان کو اس کے لیے سفارش کا موقع
جائے گا کہ یہاں پر صراط پر کھڑا ہو جا. جس نے تجھے محبت کی نظر سے دیکھا ہو, تیرے ساتھ میں اس نے سلوک کیا ہو, تجھے کپڑا پہنایا ہو, کھانا کھلایا ہو, تو اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جا. تو حالم کے لیے کوئی قید نہیں رکھی. اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا, اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, نبی جی اگر آپ چاہو تو آپ کی امت کو ہم آدھی کو بخش دیں اور جو ہے آدھی ایسے رہ جائے, اور چاہے تو آپ شفاعت کو قبول کر لیں, شفاعت تک آپ کو دے دیا جائے. تو اللہ کے نبی نے آج امت نہیں بخشوائی بلکہ شفاعت قبول کر لی. کیا کر لی؟ شفاعت قبول کر لی کہ شفاعت کے ذریعے سے سب کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا اور سب کے لیے میں سفارش کروں گا, شفاعت کروں گا. تو دوستوں بزرگوں, آج شب برات کی رات ہے. کیسی رات ہے؟ اللہ کے یہاں سے بری ہونے کی رات ہے. اپنے آپ کو بدخواہ لوگوں سے مٹوا کر کے نیک لوگوں کے دفتر میں نام لکھوانے کی رات ہے. یہ رات ویسے بیکار کی رات نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے دھونے بخشش کروانے کی رات ہے. کیونکہ آج شب برات, اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونے کے. جب یہ شب برات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے یہاں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے, کنڈی آہستہ سے کھولی, چپل آہستہ سے پہنے اور پہن کر کے وہاں سے نکلے, اور جب قبرستان قریب میں تھا جنت البقیع, وہاں تشریف لے گئے اور جا کر کے مردوں کے لیے اشارے ثواب کیا. حضرت عائشہ کی جو آنکھ کھلی, دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کسی دوسری گھر والے کے پاس تشریف لے گئے ہیں, چلو تلاش کرتے ہیں کہاں ہے. لہذا ازواج مطہرات کے گھروں میں دستخط دی گئی, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں لگا. پھر فاطمہ کے گھر گئے تو وہاں جو ہے پوچھا کیا حضور ہے کہ نہیں, تو حسن حسین علی باہر نکل آئے, فاطمہ ہی باہر آ گئی, اور جو آپ کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھ کر کے واپس آ گئی. حضور نے آ کر کے پوچھا کیا تمہارا یہ خیال تھا میں تمہارے نمبر میں تمہاری باری میں کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ کیا میرا تو کچھ ایسے گمان تھا. حضور نے فرمایا آج اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہے, اس قدر جو ہے دوستوں بزرگوں حرکت میں ہے کہ آج بنو کلب جتنی اس کے اندر بکریاں ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر ہے, معاف کر رہے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کر رہے ہیں. اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت مغرب کے بعد سے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ اعلان کراتے ہیں اللہ مستغفر فاغفر له, اللہ مستغفر له, اللہ مطلع فوافی, اللہ قضا و قضا حتی یطلع الفجر. کہ کوئی ہے بخشش چاہنے والا جس کو بخش دیا جائے, کوئی ہے معافی چاہنے والا جس کو معاف کر دیا جائے, کوئی ہے روزے کا مارا ہوا جس کو روزے کے دروازے کھول دیے جائے, کوئی ہے بیمار بیماری سے پریشان جس کے بیماری کو صحت میں بدل دیا جائے. اس طریقے کے جو اور بھی اعلان ہوتے, 3 اعلان تو حدیث شریف میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جس کی جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کے لیے اس رات کی فجر مغرب کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں. حالانکہ اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آخری حصے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہی اعلان کراتے رہتے ہیں. لیکن اس رات کی فضیلت ہے کہ مغرب کی بات صحیح آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر کے اعلان کراتے ہیں. جیسے بجلی والوں کا ایک محکمہ دل جمانے ہوتے ہیں تو وہیں جمع جا کر کے کرنے پڑتے ہیں, لیکن کبھی کبھی سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آ کر کے گاؤں میں کیمپ لگاتے ہیں. آج چھوٹ چل رہی ہے اور وہاں نہ جا کے ضرورت ہی آ جاؤ, ہم تمہارے گھر پہ آئے گا, تمہارے محلے میں یہ بل جمع کرو اور چھوٹ مل جائے گی. اگر پیسے نہیں تو کچھ پیسے جمع کرو, قسطیں بندھوا دو. تو ایسے اللہ رب العزت بھی ہم سب کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے میرا بندہ روزانہ صبح میں تو سب نہیں اٹھتے ہیں, مغرب کے بعد تو سب جاگے رہتے ہیں, سب جو ہے کھانا نہیں کھاتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں. تو چلو تہجد میں اٹھنا تو ان کے لیے مشکل ہے, بہت بھاری کام ہے, تو کم سے مغرب بعد تو جاگے ملیں گے. آج ہم تمہاری ضرورتوں کو مغرب بعد ہی پورے کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو اپنی ضرورتوں کو رکھو, تو اپنے مسئلوں کو رکھو, ہم تمہارے آج مسئلوں کو حل کر دیں گے. باہر راستے پر کسی کی ویگن گاڑی کھڑی ہوئی ہے, بڑی گاڑی آ گئی ہے, وہ نکل نہیں